صلوات اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زخمی سینہ سے رن میں جو شہ کا پسر ہوا، ہر سمت سے لئی ہر ایک حملہ ور ہوا، ترخون میں مرقع خیر البشر ہوا، آخر جدا خواب سے وہ سیمبر، آخر جدا خواب سے وہ سیمبر. مقتل میں کیا ہجوم تھا، اس نور عین پہ پروانے گرے رہے تھے چراغ، گرنا تھا بس کے سر پا لگا گرز ہے ستم، یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خم رکھ دی، گلے پشیش نے شمشیر تیز دوں، تلوار پڑی کے وے پستیا، تلوار پڑی کے وے پستیا، غل تھا کرو نہ رہے تنے پاش پاش پہ دوڑا دو گھوڑے، حضر میر دوڑا دو گھوڑے، اکبر میر حضرات کھڑے تھے خیمے کی پکڑے ہوئے تناب، سن کر یہ غل رہی نا دل ناتواں کو تاب، ناگاہ آئی رن سے صدا اے فلک جنا، بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب آئیے شتا، بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب آئیے شتا، لاش پا ظلم و جور بدافعال کرتے ہیں، گھوڑوں سے اہلے کی ہمیں پامال کرتے ہیں، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر کہتا ہے، کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں بانوں کو خصم دے کے چلے شاہ نامدار، وہ پیاس اور وہ دھوپ کا صدمہ، وہ اضطراب دل تھا، الٹ پلٹ تو کلیجا تھا بے قرار، اٹھتے تھے اور زمین پا گرے تھے بار بار، اٹھتے تھے اور زمین پا گرے تھے بار بار، اٹھتے تھے اور زمین پا گرے تھے بار بار، چلاتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں گھبرائیو نا، اے
علی اکبر آؤں کدھر کو علی اکبر جواب دو چلا رہی ہے دیوڑی پاما در جواب دو اکبر برائے خالق اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو گرتے ہیں ثواب کا ہاتھوں سے کام لو ارے بیٹا ضعیف باپ کے بازو کو تھام لو دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھائے حضرت زمین پر گر کے پکارے کہ ہائے ہائے زندہ رہے یہ پیر جوان یوں جہاں سے جائے اے لال تین روز کے بعد میں زخم اے لال تین روز کے بعد میں زخم شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو زخمی تمہاری چھاتی پا بابا نثار ہو کیوں کھینچتے ہو پاؤں کو اے میرے گلزار کیوں ہاتھ کو اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار آنکھیں تو کھول دو کہ میرا دل ہے بے قرار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا انتظار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا انتظار بہنیں کھڑی ہیں در پا تیرے اشتیاق میں اکبر تمہاری مانا جیے گی فراق میں حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا قلق سے پسر اتنی زباں ہلی کہ خدا حافظ پدر ہچکی جو آئی تھا لیا ہاتھ سے جگر انگڑائی لے کے رکھ دیا شیخ کے قدم انگڑائی لے کے رکھ دیا شیخ کے قدم انگڑائی لے کے رکھ دیا شیخ کے قدم آباد گئے لٹا شہر والا کے سامنے بیٹے کا دام نکل گیا بابا کے بیٹے کا دام نکل گیا بابا کے سامنے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ یا من خرب من خطرات الظنون بعد عن لحظات العیون علیہ ما کان قبل یکون والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ
وجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ آج کی مجلس کے لیے میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان بنایا ہے وہ سورہ انسان یا سورہ دہر کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس میں اللہ کہتا ہے کہ انسان ایک زمانہ اس پر ایسا گزرا کہ وہ ناقابل بیان تھا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے، چاہے وہ شکر کا راستہ اختیار کرے چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔ آج کی اس تمہید کے بعد جس میں اللہ نے اپنے صفات کا مظہر انسان کو بنایا تھا، میں سب سے پہلے ایک حدیث قدسی کی طرف آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں، جو بین الفریقین دونوں فرقوں میں ہے۔ یہ حدیث قدسی، اس میں اللہ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کا جز نہیں ہے، لیکن وہ سیدھے رسول کے قلب پر نازل ہوتا تھا، اور سیدھی بات چیت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے درمیان ہوتی تھی، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے پہلی خلقت کو دنیا میں بھیجا۔ تو اپنے آپ کو پہچانے جانے کے لیے اللہ نے نور اول کائنات کو پیدا کیا، پھر اس نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک تو نور محمد اور دوسرے نور علی۔ تو اس حدیث میں اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ چھپا ہوا خزانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اپنے تخلیق سے وہ جو اس کی مخلوق تھی اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اللہ کی ہویت کا مقام، اللہ کی مطلقیت کا مقام اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، لیکن اللہ کو محبوب ہوا کہ وہ پہچانا جائے، اس لیے اس نے نور اول کائنات کو خلق کیا، اور پھر اس نور کے دو ٹکڑے کیے، نور محمد اور نور علی۔ اور اس طریقے سے یہ اللہ عالم مطلقیت سے لے کر عالم مثال تک اس طریقے سے اللہ نے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرا کہ یہ نور اول جس کو خلق کیا گیا تھا اس کو اللہ نے اپنے پورے صفات سے نوازا۔ اللہ کے جتنے 99 صفات ہیں وہ سب کے سب اس نور اول کائنات کو بخش دیے گئے، اس طریقے سے کہ یہ نور اول کائنات کا ایک رخ اللہ کی طرف اور دوسرا رخ بندوں کی طرف ہے۔ اللہ کی طرف سے لیتا جاتا ہے اور بندوں کو دیتا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مظہر صفات پروردگار، یہ نور اول کائنات جو ہے مظہر صفات پروردگار، اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ہمارے ائمہ ہیں۔ تو اللہ کے جو 99 صفات ہیں، ان 99 صفات پر
اقبال نے رموز خودی میں صفات امیر المومنین کے طور پر 99 صفات کا ذکر کیا ہے، اور ہر صفت پر ایک شعر لکھا ہے، اور وقت کی تنگی کے لحاظ سے میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ وقت بہت ہو جائے گا۔ تو اللہ کی مطلقیت اور اللہ کی رحمانیت اور اللہ کا عالم مثال میں آنا، یہ سب ساری کے ساری چیزیں حدیث قدسی کا حصہ ہے۔ اب میں واپس آپ کو چند اسلام کے مشہور واقعات کے طرف لے جانا چاہتا ہوں، آج کی مجلس کی موضوعیت کے لحاظ سے، کہ میں وہ بتانا چاہتا تھا کہ لفظ مولا کا کیا معنی ہے، اور لفظ عشق جو اقبال کے کلام میں استعمال ہوا ہے، وہ لفظ عشق کا کیا مطلب ہے۔ تو سب سے پہلے لفظ عشق کا جو مطلب ہے اقبال کے کلام میں، عشق کی ایک جس نے سب کر دیا حصہ تمام، ورنہ اس ارض و سما کو بے کراں سمجھے تھے ہم، اور بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ہنوز۔ یہ اقبال کا جو عشق کا تصور ہے، عشق دراصل عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور نہ تو یہ حدیث میں ہے اور نہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں جو مودت کے لیے اور الفت کے لیے اور محبت کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ محبت کے لیے الفاظ ہیں، اور وہ الفت کے لیے وہ الفاظ ہیں، اور مودت کے لیے وہ الفاظ ہیں، لیکن عشق کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ اور بہت سے فقہا اور جو دینی بزرگ گزرے ہیں، اور جیسے مولانا روم اور فرید الدین عطار، اور اسی طریقے سے بایزید بسطامی، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سب یہ ایک یہاں پر اللہ نے اپنا جو نمائندہ بنایا ہے، اس نمائندے کی ولایت کے قائل ہیں، ولایت اللہ کا وہ نمائندہ جو ولی کا ہے۔ تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہم راکعون۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انما ولی، تمہارے پاس ولی وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اور حالانکہ وہ حالت رکوع میں کیوں نہ ہو۔ اور حالت رکوع میں انگوٹھی دینے کا جو واقعہ ہے، وہ ولایت امیر المومنین کو ثابت کرتا ہے، اور یہ ولایت امیر المومنین کا سلسلہ ہے، اور یہ ولایت امیر المومنین کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا غدیر خم کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے والوں کو ٹھہرایا، اور جو نہیں پہنچے تھے ان کا انتظار کیا، اور پالان شتر کا ایک ممبر بنایا، اور اس کے بعد اللہ کی اس سورہ مائدہ کے اس آیت سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، تم پہنچا دو اس پیغام کو
جس پیغام کو تم تک پہنچا دیا گیا تھا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہی ہے کہ تم نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ تو اب ولایت امیر المومنین کا اعلان ایک طرف، رسول اللہ کی پوری رسالت ایک طرف۔ اللہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا جب تک کہ ولایت امیر المومنین کا اعلان نہ ہو جائے۔ اس وقت رسول اللہ منبر پر تشریف لے گئے اور بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ اور کہا کہ اللہم بال من والا ہو وعاد من آدا ہو ونصر من نصر ہو وغزل من خزل ہو، یا اللہ تو ان سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھتے ہیں، تو اس سے جنگ کر جو علی سے جنگ کرتے ہیں۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میرا خون علی کا خون اور میرا جسم علی کا جسم۔ اس طریقے سے یہ ولایت امیر المومنین کا جو اعلان ہوا، اس ولایت کے اعلان کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولایت دو قسم کے یہاں پر عقیدے ہیں۔ ایک تو عقیدے کے لحاظ سے یہ ولایت امیر المومنین سے لے کر ہمارے ائمہ تک پہنچی، اور اب اس وقت اللہ کا ولی ہمارا امام وقت ہے، امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو ولی عصر ہیں اور اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ تو یہ ولایت امیر المومنین جو نسلاً بعد نسلاً امامت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اسلام میں ایک ایسا بھی سلسلہ ہے جس کو سلسلہ طریقت کہتے ہیں، اور اس سلسلہ طریقت میں یہ ہے کہ ولایت کا جو سلسلہ ہے وہ ولایت کا سلسلہ امیر المومنین کے بعد سے ہوتا ہوا چند بزرگوں کے سے گزرتا ہے، جن کو اہل طریقت کہتے ہیں، اور یہ مشائخین کا سلسلہ ہے۔ اور اس میں اسلام میں چار سلسلے مشہور ہیں: چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ اس چاروں سلسلوں میں سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ اور سلسلہ سہروردیہ کے مرشد اول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے جو نسلاً بعد نسلاً وہ ایک سینے سے دوسرے سینے سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور ہمارے علماء اہل طریقت جو بڑے بڑے گزرے ہیں ان کا سارا سلسلہ اسی سے مربوط ہے۔ آپ مولانا روم کی مثنوی کی طرف جائیے، مثنوی مولانا روم، اور اس کے ٹکڑوں پر غور کیجیے تو مولا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اور مولائیت سے جس کو خطاب کیا گیا ہے وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو مولانا روم کی مثنوی ہو، چاہے فرید الدین عطار کا کلام ہو، چاہے فخر الدین رازی کی کتابیں ہوں، سارے کی ساری کتابوں میں مودت کا لفظ اور انس کا لفظ اور محبت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور محبت، الفت اور انس یہ سارے کے سارے چیزوں کا مظہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور علماء نے طریقت نے
کہا ہے کہ 18 مقامات ہیں جو یہ بہت مخصوص ہیں امیر المومنین کی ولایت سے، اور یہ وہ 18 مقامات ہیں جو پورے ہر دوسروں کے کلام میں موجود ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو علی کا حصہ بتایا ہے، اور بتایا کہ اس کا خون میرا خون، اس کا لہو میرا لہو۔ آپ ان سارے چیزوں کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 18 کا لفظ بنتا ہے، 18 کا حرف بنتا ہے۔ تو یہ جو 18 مودت کے مقامات ہیں، یہ سارے کے سارے مولا متقیان کی ولایت کے متعلق ہیں، اور جو ہر کلام میں آپ اس کا پتہ پائیں گے کہ مرشد اول امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اور روحانیت کے جتنے سلسلے ہیں سارے کے سارے سلسلے امیر المومنین تک پہنچتے ہیں۔ یہ تو طریقت کے سلسلے ہیں، اور دوسرے شریعت کے جو سلسلے ہیں، وہ شریعت کے سلسلے اسلام میں یہ مختلف فقہات سے جاتے ہیں، فقہ جعفری، فقہ مالکی، فقہ حنفی، اور اس طریقے سے وہ مختلف مذاہب میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مودت اور محبت کا سلسلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مودت اور محبت کا سلسلہ صرف انہی لوگوں میں ملے گا جہاں پر امیر المومنین کی ولایت کا جو اقرار کرتے ہیں، اور ہمارے اہل طریقت اس میں پیش ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طریقت پر اور فلسفہ احسان پر بہت بڑا کام کیا، اور اسلام کے ہیریٹیج اور اسلام کے فلسفی اور اسلام کی اسپریچویلٹی کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ تو اب اس انٹروڈکشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب اسلام میں اس وقت جو فرقے رائج ہیں، وہ ایک تو وہ سلسلہ ہے جو خلفائے راشدین سمجھتا ہے، اور وہ ہمارے سنی بھائی ہیں جو اپنی طریقت پر اور اپنے شریعت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھے قسم کے سنی ہیں اس لیے کہ وہ ولایت امیر المومنین کے قائل ہیں، کہا کہ امیر المومنین کے سوائے اور کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال آپ کو مختلف اولیاء اللہ جو ہیں ان کے کلام میں ملیں گے کہ مولا کو انہوں نے کن کن خطابات سے پکارا ہے۔ تو یہ مولا کو پکارنے کے طریقے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام مختلف قسم کے کلرز کا مجموعہ ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ان سب کلرز کا خیال رکھیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام میں اس وقت اخوت اور بھائی چارگی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے جب یہ سارے اختلافات کو ہم لوگ بھول جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم صرف اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، اور ان احادیث کے ماننے والے ہیں جو حضور نے مختلف مقامات پر کہے ہیں، اور وہ احادیث کو ماننے والے ہیں جو امیر المومنین سے متعلق ہیں، اور امیر المومنین کو ہر قسم کے خطابات سے مولا نے اپنی زندگی میں آپ نے نوازا ہے، اور ہم اسی کے قائل ہیں اور اسی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آج کی مجلس میں جس شہید کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ حضرت
علی اکبر علیہ السلام ہے۔ یہ علی اکبر علیہ السلام کے متعلق یہ تھا کہ یہ اپنے بولنے میں، اپنے گفتگو اور دوسرے ان کے جو حرکات تھے، اور اس طریقے سے کہ چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں یہ رسول اللہ کے بالکل مشابہ تھے۔ تو بچپن سے ہی ان کی حفاظت کی جا رہی تھی کہ تصویر پیغمبر ہے اور اس کی حفاظت کی جانی چاہیے، اور یہ ہمیشہ چہرے پر نقاب رہتا تاکہ لوگ نظر نہ لگا سکیں اور یہ ہم شبیہ ہے پیغمبر کے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، اور صبح عاشور اذان علی اکبر سے صبح عاشور شروع ہوئی امام حسین علیہ السلام نے، اس لیے علی اکبر علیہ السلام کے اذان سے اس کا افتتاح کیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ شبیہ پیغمبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، اور ایک کے بعد ایک شہید جنگ کے لیے جانے لگا، اور علی اکبر علیہ السلام کی خیمے سے رخصت ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ وہ شہید ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا، رسول اللہ کا عمامہ پہنایا، رسول اللہ کی عبا پہنائی، اور رسول اللہ کے گھوڑے پر جس کا نام اخاب تھا اس پر سوار کر کر بیٹے کو جنگ کے لیے رخصت کیا، اور علی اکبر علیہ السلام جنگ کرنے لگے۔ اس قسم کی جنگ علی اکبر نے کی کہ فوج شام حملے سے پسپا ہو گئی، اور یہ وہ شہید ہے جو عمر سعد کے خیمے تک پہنچا ہے، اور عمر سعد کے خیمے کی قناتیں کاٹ دی ہیں کہ ہماری رسائی یہاں تک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد شہزادہ جنگ کر رہا تھا، اور گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ سنان ابن انس نے پیچھے سے آ کر ایک نیزے کا وار کیا، اس طریقے سے نیزے کا وار کیا کہ نیزہ سینے سے چبھتا ہوا وہ آگے نکل گیا، لیکن اس شہزادے کی بہادری پر اب غور کیجیے کہ اس نے اس نیزے کی انی کو اپنے سینے سے نکالا، اور نیزے کی انی کو توڑ دیا، اور اس کے بعد گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے اور گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ اور اب امام حسین علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ بیٹے کی نعش زمین کربلا پر پڑی ہوئی تھی، اور حسین بیٹے کی لاش کے متلاشی تھے، اور حدیث میں یہ ہے کہ آپ حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، کیونکہ حسین کا محبوب بیٹا زمین گرم میں کربلا پر گرا ہوا تھا۔ حسین بیٹے کی لاش کو تلاش کرنے لگے، بیٹے کی لاش کے قریب پہنچے، دیکھا کہ بیٹا خاک و خون میں غلطان ہے، سینے میں ایک نیزے کی لگی ہوئی ہے۔ مولا نے اپنے آستینوں کو الٹایا اور یا علی مدد کہہ کر بیٹے کے سینے سے بچی کا نیزہ نکالا۔ اس نیزے کے نکلتے ہی علی اکبر کے سینے سے خون کا ایک درارہ نکلا، خون بہنے لگا۔ ناش کو لانے کے لیے حسین ابن علی نے بیٹے کو چھاتی سے لگا لیا
اور اس طریقے سے خیمے تک آئے کہ پیر زمین پر رگڑ رہے تھے علی اکبر کے، اور خیمے تک آنے تک مولا نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیمے کے قریب پہنچ کر علی اکبر علیہ السلام کی لاش کو خیمے کے پاس، خیمے کے دروازے پر رکھ دیا اور کہا کہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کی لاش کو اندر لے جاؤ۔ تو سب سے پہلے جو شہزادہ آ کر اپنے بھائی کی ناش سے لپٹ گیا تھا وہ عبداللہ ابن حسین ہے، انہی کے نام سے آپ ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں۔ یہ علی اکبر کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن حرملہ نے جب دیکھا کہ یہ شہزادہ بیٹے بھائی کی لاش سے لپٹا ہوا ہے تو اس نے وہ ظلم کیا، ایک تیر چلایا جو بچے کے حلق پر لگا اور خون کا دراڑا بہنے لگا۔ بہت سے ذاکر اس کا ذکر نہیں کرتے امام حسین علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ایک ساتھ شہید ہوئے۔ اس کو عبداللہ رضی بھی کہتے ہیں۔ اس علی اکبر علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو مولا نے دونوں کے ناشوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما۔ اس موقع پر جناب زینب کی ایک روایت عام طور پر روضۃ الشہداء سے ملتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ جناب زینب نے کہا کہ بھائی آپ جب علی اکبر کی لاش کو لا رہے تھے آپ کے چہرے پر ایک بہت تشویش کی حالت تھی اور بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، لیکن آپ کے چہرے پر تھوڑی دیر کے بعد ایک سکون طاری ہوا۔ تو کہا کہ پہنا جوان بیٹے کی لاش کو لا رہا تھا، علی اکبر میں تھوڑی سی جان باقی تھی، اور جب علی اکبر کی روح عرش پر پہنچی، جنت پہنچی، تو مجھے اطمینان ہوا کہ یا اللہ تو نے ابراہیم کے لیے قربانی کے لیے دمبا بھجوا دیا تھا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے حسین کی قربانی کو قبول کیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي ينقلب منقلبون اللهم صل على محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ حسین 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 لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہا ہائے بیٹا تیری شادی کے تھے دن، کیا زمانے سے پرارمان گیا، ہائے بیٹا تیری شادی کے تھے دن لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہا ہائے بیٹا تیری شادی کے تھے دن، ہے ابھی بھی نامسیں تھی دلبر، آ گئی موت ایک کیوں کر،
نوجوان ہائے میرے ماہ لقا، ہائے بیٹا تیری شادی کے تھے دن، ہے دل میں تھا یہاں سے وطن جاؤں گی، بیاہ کر کے میں دلہن لاؤں گی، کوئی ارمان نہ نکلا میرا، ہائے بیٹا تیری شادی کے تھے دن، لاش اکبر بے لیلا نے کہا، ہائے بیٹا تیری شادی کے تھے دن، ہائے ہو کے 18 برس کے جانی، کہہ کے تم مر گئے پانی پانی، کچھ جوانی کا نہیں پھل پایا، ہائے بیٹا تیری شادی کے تھے دن، میرے ارمان بھرے نازوں کے پلے، ماں بتا کس کے سہارے پاجیے، بندھا تابوت کو تیرے شیرا، ہائے بیٹا تیری شادی کے تھے دن، لاش کے پائے لیلا نے کہا، ہائے بیٹا تیری شادی کے تھے دن، حسین 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 یا علی یا علی، عباس عباس، حسین حسین حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، خصوصاً سیدی و مولا یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابو الحسن یا ابن موسیٰ یا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان، شریک القرآن من فطرت الزمان، امام الانس والجان، الامان الامان الامان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ